علی بابا اور 40 چوروں کی اس سنسنیخیز کہانی کے دوسرے اور آخری حصے میں خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے کہانی کو وہاں چھوڑا تھا جہاں علی بابا کو بے تحاشا دولت مل گئی تھی اور وہ جشن منا رہا تھا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ خطرے کا سایہ ابھی بھی اس کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مشہور داستان آخرکار اپنے انجام کو کیسے پہنچتی ہے۔ اور ہاں، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ 50 سبسکرائبرز کا ہدف آپ سب کی وجہ سے ہی پورا ہوا، اور اسی لیے آج ہم اس کہانی کا آخری باب ایک ساتھ کھول رہے ہیں۔ واقعی ایک اچھی کہانی ہم سب کو جوڑ دیتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو کہانی میں واپس چلتے ہیں۔ علی بابا تو اپنی خوش قسمتی کے جشن میں بالکل ڈوبا ہوا تھا، لیکن وہ ایک بہت اہم بات بھول گیا تھا کہ چوروں کا سردار وہ ابھی زندہ تھا، اور صرف زندہ ہی نہیں بلکہ اس کے دل میں بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ اور یہیں سے ہماری کہانی کا اگلا سنسنی خیز حصہ شروع ہوتا ہے، مٹکوں سے آتی ایک سرگوشی کے ساتھ۔ یہ وہ ٹھنڈا خوفناک لمحہ ہے جب چھپا ہوا خطرہ خود کو ظاہر کرنے والا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں، اس سب کی شروعات ایک بہت ہی معمولی سی بات سے ہوئی۔ مرغیانہ کے چراغ کا تیل ختم ہو گیا تھا۔ گھر کا ایک بالکل عام سا کام ہے نا، لیکن کون جانتا تھا کہ یہی عام سی بات ایک ایسی ہولناک حقیقت سے پردہ اٹھا دے گی۔ تو ہوا یوں کہ جب مرغیانہ صحن میں رکھے ہوئے تیل کے بڑے مٹکوں میں سے ایک کے پاس تیل لینے گئی تو اچانک اس کے کانوں میں ایک دھیمی سی آواز گونجی۔ کیا وقت ہو گیا ہے؟ ذرا اس کے خوف کا تصور کریں۔ اسی لمحے اس پر یہ حقیقت کھلی کہ اس کے مالک نے انجانے میں 38 چوروں کو اپنے ہی گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، کوئی عام انسان ایسی صورتحال میں کیا کرتا؟ ظاہر ہے چیختا، گھبرا جاتا، شاید بھاگنے کی کوشش کرتا۔ لیکن مرغیانہ وہ عام نہیں تھی۔ اس نے چیخنے کے بجائے خطرے کی گہرائی کو سمجھا، گھبرانے کے بجائے اس نے ایک منصوبہ بنایا، اور بھاگنے کے بجائے اس نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ یہ صرف بہادری نہیں تھی، یہ غیر معمولی ذہانت تھی۔ اور بس یہی چیز ہمیں اس کے اگلے قدم کی طرف لے جاتی ہے، ایک بہت ہی ہوشیار اور بے رحم منصوبہ۔ مرغیانہ نے صرف خطرے کو پہچانا نہیں تھا، بلکہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی۔ اس کا منصوبہ جتنا شاندار تھا اتنا ہی خطرناک بھی۔ سب سے پہلا قدم تھا دھوکہ۔ اس نے ہر مٹکے کے پاس جا کر سرگوشی میں جواب دیا، ابھی نہیں لیکن جلدی۔ پھر دوسرا قدم تیاری۔ اس نے اصلی تیل ڈھونڈا اور ایک بڑی سی کیتلی میں اسے آگ پر چڑھا کر ابال لیا۔ اور آخر میں سب سے اہم قدم، اس نے ایک ایک کر کے ہر مٹکے میں وہ کھولتا ہوا تیل ڈالا اور اندر چھپے خطرے کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ اس رات جب سردار نے اپنے آدمیوں کو باہر آنے کا اشارہ دینے کے لیے کھڑکی سے کنکریاں پھینکیں تو اسے جواب میں صرف ایک جان لیوا خاموشی ملی، کچھ بھی نہیں۔ جب وہ بے چین ہو کر صحن میں اترا تو گرم تیل کی بو اور اپنے ساتھیوں کی حالت دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سارا منصوبہ خاک میں مل چکا تھا۔ وہ اتنا ڈرا کہ فوراً دیوار پھلانگ کر رات کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ کچھ عرصے کے لیے لگا کہ جیسے زندگی معمول پر آ گئی ہے، لیکن خطرہ وہ ابھی ٹلا نہیں تھا۔ اور یہ ہمیں کہانی کے دوسرے سنسنی خیز موڑ پر لاتا ہے، وہ مہمان جس نے نمک سے انکار کیا۔ اس بار خطرہ باہر مٹکوں میں نہیں بلکہ خود گھر کے اندر آ چکا تھا۔ تو وقت گزرتا گیا، مرغیانہ نے علی بابا کو ساری حقیقت بتا دی، اور دونوں نے مل کر ان چوروں کو باغ میں دفن کر دیا۔ گھر پر ایک ظاہری امن چھا گیا، لیکن سردار جس کے دل میں بدلے کی آگ تھی، وہ خواجہ حسن نامی ایک امیر تاجر کا روپ بدل کر واپس آیا، اور اس نے علی بابا کے بیٹے سے دوستی کر لی۔ اب یہاں ایک بہت پرانی اور اہم روایت کو سمجھنا ضروری ہے، نمک بانٹنے کا قانون۔ یہ مہمان نوازی کا ایک قدیم ضابطہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ بیٹھ کر اس کا نمک کھا لیا تو آپ اس کے ساتھ ایک اعتماد کے رشتے میں بندھ گئے، اور پھر آپ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو جب سردار نے نمک کھانے سے انکار کیا تو یہ اس کے خطرناک ارادوں کا ایک چھوٹا سا اشارہ تھا، ایک ایسا اشارہ جسے صرف مرغیانہ کی تیز نظروں نے پہچانا۔ جی ہاں، مرغیانہ نے اسے فوراً پہچان لیا۔ اس کی تیز نگاہیں نہ صرف اس کے جھوٹے بھیس کے پار دیکھ گئیں، بلکہ انہوں نے اس کے لباس کے نیچے چھپے ہوئے خنجر کو بھی دیکھ لیا۔ وہ ایک دم سمجھ گئی کہ اس کا مالک ایک بار پھر شدید خطرے میں ہے۔ اور اب ہم کہانی کے بالکل عروج پر پہنچ چکے ہیں، خنجر کے ساتھ ایک رقص۔ مرغیانہ کی یہ پرفارمنس صرف ایک رقص نہیں تھی، بلکہ یہ دشمن کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی ایک سوچی سمجھی خطرناک چال تھی۔
اس کا آخری منصوبہ جتنا جرأت مندانہ تھا اتنا ہی شاندار بھی تھا۔ اس نے ایک رقاصہ کا لباس پہنا، اپنے کمر بند میں ایک خنجر چھپایا اور مہمانوں کے سامنے رقص کرنے لگی۔ اس نے اپنے رقص کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کیا تاکہ اپنے ہدف کی توجہ ہٹا سکے۔ وہ بس ایک صحیح لمحے کا انتظار کر رہی تھی جب سردار بالکل غافل ہو۔ اور وہ لمحہ آ ہی گیا۔ جیسے ہی سردار نے اس سے انعام دینے کے لیے اپنی تھیلی کی طرف ہاتھ بڑھایا، مرغیانہ نے اسی لمحے کو غنیمت جانا۔ ایک بجلی کی سی تیزی سے اس نے اپنا خنجر نکالا اور سیدھا سردار کے دل میں اتار دیا۔ خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ علی بابا صدمے اور غصے سے چیخا، لیکن مرغیانہ نے بڑے سکون سے جواب دیا، میں نے آپ کو بچایا ہے آقا۔ اور پھر اس نے اس مردہ شخص کی اصلیت اور اس کے لباس میں چھپا خنجر سب کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اور اس طرح آخر کار انصاف ہو گیا۔ یہ کہانی کا وہ حصہ ہے جہاں ہمت اور ذہانت کو ان کا اصل انعام ملتا ہے اور خزانے کی قسمت کا حتمی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ مرغیانہ کی ذہانت نے اپنے مالک کی جان ایک بار نہیں بلکہ 2 بار بچائی۔ سچ تو یہ ہے کہ علی بابا کی زندگی اور اس کی تمام دولت سب کچھ اس کی بہادری اور حاضر دماغی کا ہی نتیجہ تھی۔ تو اس کی اس وفاداری اور ذہانت کا صلہ کیا ملا؟ ایک بہت بڑا انعام۔ علی بابا نے اسے صرف آزاد ہی نہیں کیا بلکہ اپنے بیٹے سے اس کی شادی کروا کر اسے اپنے خاندان کا حصہ بنا لیا۔ سوچیں ذرا، وہ ایک کنیز سے گھر کی بہو بن گئی اور علی بابا کے خاندان کے لیے غار کا راز اور اس کی بے پناہ دولت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ اور شاید یہی اس کہانی کا سب سے بڑا اور سب سے اہم سبق ہے۔ اصل خزانہ غار میں پڑا سونا اور جواہرات نہیں تھا، بلکہ اصل خزانہ تو وہ شاندار دماغ تھا جس نے اس سب کی حفاظت کی۔ مرغیانہ کی ذہانت ہی اصل دولت تھی۔ تو مرغیانہ کے اقدامات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا اس نے جو کیا وہ صحیح تھا؟ اپنی رائے ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے ساتھ اس سفر کا حصہ بننے کے لیے شکریہ، اور ایسی ہی مزید کلاسک کہانیوں کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔